بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں دوستو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور سنائیں کیا ہو رہا ہے؟ آج کراچی میں بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے ماشاءاللہ، دھوپ بھی ہے لیکن تھوڑی سی ہوا بھی ہے۔ جی ویورس، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، امید ہے آپ بھی سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے۔ اور جی کافی دنوں سے بات چیت چل رہی تھی بچوں کے حوالے سے۔ آج میں سوچ رہا ہوں کہ میاں بیوی کے حوالے سے بات کی جائے کچھ تھوڑی سی۔ کل ایک کیس میرے سامنے آیا، بلکہ کل تو فائنل آیا، ورنہ تقریباً 15 دن سے بار بار سننے میں آ رہا تھا کچھ نہ کچھ۔ 3 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی اور سمجھے بس میٹھی عید جو گزری ہے ابھی، چھوٹی عید جسے کہا جاتا ہے، عید الفطر، اسی دن پہلے دن عید کی رات کو کوئی کلیش ہوا آپس میں، اور اس لڑکی کا باپ جو ہے لڑکی کو اپنے گھر لے گیا، اور لاسٹ سنڈے جو گزرا ہے ابھی اس میں ان کی ڈائیورس بھی ہو گئی، اور شادی ہوئی تھی فروری میں، یعنی 3 ماہ کے اندر 3 مہینے کے اندر سارے معاملات جھٹ پٹ ختم ہو گئے۔ جو رہی تھی وہ رہی 1.5 سال، 1.5 سال منگنی رہی، 3 مہینے شادی رہی، 3 مہینے میں سب جھٹ پٹ ڈائیورس بھی ہو گئی۔ اس سے سب سے بڑی تو بھائی، اور عمر ہوگی دونوں کی تقریباً یہ سمجھ لیں گے 20-25 سال کے لگ بھگ، آگے پیچھے برابری ہوگی۔ تو شادی بیاہ جو ہے وہ بھائی انڈین اور پاکستانی ڈراموں کی طرح نہیں ہے، ریئل لائف۔ اچھا، ڈراموں میں دکھا یہ رہے ہیں آج کل، ڈراموں کا جو ٹاپک ہے ہمارے یہاں پر جو انڈیا میں ہوتا ہے وہ اس کو کاپی کر کے کچھ چینل یہاں بالکل 2 کاپی وہی دکھا دیتے ہیں۔ طلاق، بچہ، افیئر، لو میریج، کسی کی شادی کسی کے ساتھ ہے، کسی کا افیئر کسی کے ساتھ ہے، یہ بڑا چکر ہے۔ حالانکہ اس پہ نوٹس لینا چاہیے کم از کم، اگر سیاستدان یا لیڈر یا کوئی حکمران نہیں لے رہے تو کم از کم جو علماء برادری ہے ہماری، ان کو اس بات پہ سخت نوٹس لینا چاہیے۔ اور بلکہ تنظیم اسلامی والوں نے اور جماعت اسلامی والوں نے، میں آپ کو بتاؤں، ہاں کچھ دنوں پہلے بینرز آویزاں کیے تھے کراچی میں ان ڈراموں کے خلاف۔ تو صبر کی کمی، یہ سب ڈرامے دیکھ کے، فلمیں دیکھ کے ہم وقتی اس کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ فینٹیسی کو دیکھ کر جو ہے نا، تو خیر سننے سنانے میں بہت ساری باتیں آتی رہتی ہوں گی، لیکن یہ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے۔ 3 مہینے کی شادی جھٹ پٹ ہو گئی۔ بظاہر تو اس میں نظر آ رہا ہے کہ باپ نے بہت جلدی دکھائی، لیکن اندرونی بھی کہانیاں، کوئی معاملات ہوں گے جو اللہ جانے یا میاں بیوی بھی جانتے ہوں گے۔ تو مقصد یہی ہے کہ تھوڑا سا پیشن لائیں۔ بیوی جو ہے وہ وفادار، کیونکہ بیوی جو ہوتی ہے نا، ماں باپ کے بعد میں آپ کو بتاؤں سب سے مخلص رشتہ جو ہوتا ہے نا، وہ بیوی اگر آپ کی اچھی ہے، بیوی آپ کو اچھی مل گئی ہے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اچھی بیوی اللہ کا تحفہ ہوتی ہے۔ وہ سب سے بڑی نعمت ہے آپ کے لیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ ہمت دیتی ہے آپ کو، چاہے آپ ڈاکٹر ہوں، آپ لیڈر ہوں، آپ اپنے گھر میں تو کنگ ہی ہوتے ہیں نا، آپ باہر پیشن آپ کا کوئی بھی ہو، پروفیشن مطلب کوئی بھی ہو آپ کا، کمانے کا ذریعہ جو بھی کوئی ہو آپ کا، لیکن آپ گھر میں جو ہوتے ہیں وہ کنگ ہوتے ہیں، اور کنگ کے پیچھے جو ایک بیوی کا ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہی آپ کو کنگ یا گھر کا سربراہ یا بچوں کا باپ ڈکلیئر کرواتی ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے، یہ اس کی یہ عادات ہیں، بچوں کو بتانے والی بیوی ہوتی ہے نا، یعنی بچوں کی ماں۔ تو بیوی جو ہے وہ واقعی نسلی ہونی چاہیے، شیرنی ہونی چاہیے، ایک بہادر ہونی چاہیے، جو میاں کے شانہ بشانہ کھڑی رہے۔ کیونکہ رات کا دیکھیں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ صرف لفظوں کا ملنا یا جسموں کا ملنا نہیں ہے، ایک 2 خاندانوں کا ملنا ہوتا ہے، اور جسم بھی ختم ہو جاتا ہے، لفظ بھی ختم ہو جاتے ہیں آپس کے۔ 15 سال 20 سال کی عمر میں تو لفظ اور جسم بڑا معنی رکھتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، سیرت ختم نہیں ہوتی۔ دیندار بیوی ہو، نسلی ہو، ذات اچھی ہو، بہت چیزیں کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی نسل سے تعلق باندھیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جب بکریاں بھی پالی نا، وہ نسلی پالی، گھوڑے پالے تو نسلی پالے۔
تو بیوی تو شریک حیات ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس کو جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں، اس کی سیرت، اس کی دیانتداری، ایمانداری کو دیکھیں۔ جسم، الفاظ، فینٹیسی، خوبصورتی، یہ سب ڈھل جائے گی میرے خیال سے زیادہ 35 سال میں ڈھل جاتی ہے، اور ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر جب مرد کو جس چیز کی صحیح معنوں میں ضرورت ہوتی ہے نا، وہ وفاداری، سمجھداری، ایمانداری، ان چیزوں سے مرد کھڑا رہتا ہے۔ ورنہ مرد ایک بڈھے گھوڑے کی طرح ہو جاتا ہے، اس کو حوصلہ دینا، کیونکہ ماں باپ ہمیشہ حوصلہ نہیں دیتے ہیں، ماں باپ تو بیچارے پھر دعائیں دیتے ہیں بڑھاپے میں۔ ماں باپ تو ایک حد تک، ایک عمر تک، آگے 20-25 سال تک بچے کو جو ہے وہ حوصلہ دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی بیوی اس کے سارے ساتھ ہوتی ہے، ہر برے غم میں، ہر اچھے میں، برے میں، خوشی میں، غمی میں، وہی اس کی بیک پر ہوتی ہے، اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے نا، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ فکر نہیں کریں، اگر کوئی نقصان ہو جائے خدا نہ خواستہ۔ میرے ساتھ کئی واقعے ہوئے کاروباری حوالے سے، کسی معاملات میں، اس میں ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہوں گے دنیا کے اندر۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ میں بہت فخر کرتا ہوں اپنی بیوی پہ ماشاءاللہ سے، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک تحفہ دیا اچھی بیوی کے صورت میں بہت مطمئن ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو فیصلہ کرنے میں بڑا سوچ سمجھ کے کریں۔ اچھا، یہ تو بھی میں نے ایک مثال دی آپ کو، ورنہ کئی جگہ ایسا ہو رہا ہے کہ فوراً ڈائیورس پہ بات پہنچ جاتی ہے، وکیل کے پاس پہنچ جاتے ہیں، خلا کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ نہ کریں خدا رہا، کیونکہ پہلا دوسرا سال تو کم از کم یہ ہے کہ بالکل انیشل پیریڈ ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے نا، کہ میاں بیوی دونوں ایک الگ الگ رخ ہیں، لیکن جب انڈرسٹینڈنگ ہونے لگ جاتی ہے تو وہ ایک پیج پر آ جاتے ہیں۔ آمنے سامنے کھڑا ہونے والا میاں بیوی جب ایک دوسرے کو سمجھ آنے لگ جاتا ہے تو ایک ساتھ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کسی کے کہنے پر بھی نہیں نا، کسی کے کہنے پر بھی الگ نہیں ہوتے، جب سمجھ جاتے ہیں نا دوسرے کو تو قریب آتے پھر وہ تو وقتی نوک جھوک، وقتی لڑائی، وقتی کوئی کسی بات پہ اختلاف ہو، ایک الگ بات ہے، لیکن جب ایک دوسرے کی سمجھ آ جاتی ہے، ایک دوسرے کی ایمانداری، ایک دوسرے کی عادات پر بھروسہ، ایک دوسرے کے بارے میں اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کہیں بھی ہوں دنیا میں، لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ میری بیوی ہے، میری شریک حیات جو ہے وہ میرے سے وفادار ہے۔ اچھا، اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ چیک ہے جو میں اکثر اپنے آپ سے بھی کرتا رہتا ہوں، کہ جب کبھی آپ کو دل میں ہو کوئی بھی بات، کوئی ڈاؤٹ، کوئی معاملہ ہو، تو آپ 3 سوال اپنے آپ سے کریں۔ ایک یہ کہ آپ کا سب سے قریبی دوست کون ہے، جس سے آپ ہر بات اپنی شیئر کر لیتے ہیں، کاروباری، اپنے دل کی، اپنی دوستی کی، اپنی محبت کی۔ تو اگر 3 نام آپ سوچیں، کوئی بھی 3 نام، جس میں دوست، بیوی اور کوئی بہن بھائی لگا لیں، تو اگر ان تینوں میں سے کسی بھی ایک نمبر پہ اگر آپ کی بیوی کا نام آپ کے ذہن میں آتا ہے تو سمجھیں آپ کامیاب ہیں، آپ کی شادی کامیاب ہے۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے تو بہت ہی ویل اینڈ گڈ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو اس میں آپ کی شریک حیات کی تعریف ہے کہ وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، آپ کی باتوں کو سمجھتی ہے، کیونکہ میں کئی بار بتا چکا ہوں، میں بہت تعریف کرتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کی، الحمدللہ بہت مطمئن ہوں، لیکن کچھ چیزیں حقیقت ہیں کہ ماں باپ کے بعد اگر کوئی مخلص رشتہ جو آپ کو ترقی کرتا ہوا دیکھ سکتا ہے اپنے آگے، تو وہ بیوی ہے۔ جس طرح اولاد کو ماں باپ ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اولاد کو اپنے سے آگے پانا ترقی کے لیے یہ ماں باپ کا ہی حوصلہ ہوتا ہے، ورنہ بہن بھائیوں میں بھی یہ حوصلہ میں نہیں دیکھتا۔ اگر بہن بھائیوں کی اپنی اولاد کی بات آتی ہے کہ وہ ترقی پہ ہوں، یا میرا بھائی ترقی پہ ہو، یا میری بہن ترقی پہ ہو، تو وہ قدرتی بات ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی ناراضگی والی، کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے۔ میں بھی ہوں گا تو میرا بھی یہی، شاید میرے اندر سے یہ آواز آئی کہ میری اولاد زیادہ ترقی کر لے، یہ قدرتی بات ہے نا۔ تو لیکن ماں باپ کا یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ظاہر سی بات ہے کہ آبویسلی جب میں اگر کسی کا بیٹا ہوں تو وہ چاہے گا میرا بیٹا ترقی کرے، تو بات وہی آگے گھما پھر آگے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کی طرف جاؤں یا کسی بھی طرح، تو وہ اگر ان کی اولاد کی ترقی کی بات ہو یا میری ترقی کی بات ہو، دعا ضرور کریں گے، وہ ایسی بات نہیں کہ مخلص نہیں ہوں گے، لیکن پہلا خیال یہ آگا کہ میری اولاد کی ترقی ہو جائے، یہ دیکھنے میں بھی آتی ہے بات۔ تو اسی طرح بیوی جو چاہتی ہے، بیوی وہ اگر بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ میرا بھائی ترقی کرے یا میرا شوہر، تو دعا وہ ضرور کرے گی اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، ایسا نہیں ہے، لیکن دل میں جو پہلا خیال آئے گا وہ یہ آئے گا کہ میرا شوہر ترقی کر لے یا میرا میاں اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھا لے تو زیادہ اچھا ہے۔
یہ قدرتی بات ہے، اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے۔ تو اچھی بیوی اللہ کا تحفہ ہوتی ہے، سلیکشن کرنے میں احتیاط کریں بہت زیادہ۔ صبر کی اگر بات کریں تو صبر شروع سے ہی جو ہے نا، صبر پیشن یہ شروع سے ہی آنا چاہیے۔ جس طرح بچوں کی تربیت ہم کرتے ہیں تو بات پھر وہیں سے شروع ہو جائے گی کہ ایک اچھا بچہ ہی تو آگے جا کے اچھا مرد بنتا ہے۔ اچھا مرد ہی ایک اچھی بیوی کی چوائس کر سکتا ہے، اور ایک اچھا مرد اور ایک بیوی یعنی کہ مرد اور عورت مل کر ہی اچھے بچوں کو یا اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے کر اچھا مرد یا اچھی عورت بنا سکتے ہیں۔ تو کہانی شروع سے ہی شروع ہوتی ہے دوبارہ وہی بچوں سے ہی، تو اس میں پورا کنٹریبیوشن ہے ہر چیز کا۔ ایک چیز بھی بہت کثرت سے دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ بیوی کو عزت نہیں دیتے، تو طلاق سے بات کرتے ہیں اور اس کو اپنی مردانگی سمجھتے ہیں۔ اس طرح بات کرنے میں اپنی مردانگی سمجھتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر عورت آپ کو عزت دیتی ہے تو آپ بھی اس کو برابر سے عزت دیں، تمیز سے اس کا نام لیں، آپ جناب سے بات کریں۔ خاص طور پہ جب کوئی ساتھ ہو، یعنی کہ بھلے لڑکی کے گھر والے، بیوی کے گھر والے، یا آپ کے گھر والے یا آپ کے بچوں کے سامنے آپ ان سے تمیز سے بات کریں، آپ جناب سے بات کریں، ٹھیک ہے، رسپیکٹ دیں اس کو۔ اکثر چیز مردوں کو میں دیکھتا ہوں، خاص طور پر مردوں کو، عورتیں تو کرتی ہیں تمیز سے بات، جو بات ہے یہاں تک کہ ہمارے معاشرے میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو نام بھی نہیں لیتی ہیں عورتیں، مطلب کچھ نہ کوئی اشارتاً بات کرتی ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بچے ہیں اس کا نام لے کے بات کرتی ہیں کہ فلاں کے ابو، فلاں کے پاپا، بات سنیے گا، کوئی کہتا اے جی، تو وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑا احترام والا معاملہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، لیکن کچھ لوگ مردوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو طلاق سے بات کرتے ہیں، تو کہاں جا رہی ہے، تو کیا کر رہی ہے، پانی پلا دے، یہ دے دے، وہ کر دے۔ اچھا، یہ میں گاؤں گوٹ کی بات نہیں کر رہا، میں نارمل بات کر رہا ہوں۔ یہ گاؤں گوٹوں کی تو مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن وہاں شاید ایسا ہوتا ہو، زیادہ ہوتا ہو، لیکن یہیں کی میں کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عورت کی بھی ایک رسپیکٹ ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ اگر آپ کو رسپیکٹ دے رہی ہے تو اس کا ہی پورا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو رسپیکٹ دیں، اچھے لفظوں سے بات کریں، کہ جو کچھ سامنے والا بھی سنے تو وہ اچھے لفظوں میں ہی سنے نا۔ اچھا جی ویورز، مجھے اجازت دیجیے، 12-13 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے، بات کرتے کرتے آپ لوگوں سے ٹائم کا اندازہ نہیں رہتا بھائی، معذرت۔ تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی آپ سے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں خوش رکھے، آباد رکھے، اپنی اپنی زندگیوں میں کامیاب رکھے، آمین ثم آمین۔ اور ایک بات جاتے جاتے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بھائی سبسکرائب کر دیں، اس کے پیسے نہیں رکھتے، ویڈیو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹس کر دیں۔ کسی بات پہ اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے آپ کو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو آپ کمنٹس کریں، بتائیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔